السلام علیکم سامعین، الحم اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ پھر اس کے پیچھے اس کے شاگرد رشید ناصر یوسف صلاح الدین نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے علم جہاد کو اٹھا لیا۔ صلاح الدین کی شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاسن و خصائل کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے تھے۔ اس میں بردباری و پرہیزگاری، ارادے کی پختگی و پیش قدمی، دنیا سے بے رغبتی اور سخاوت، مہارت، سیاسی و تدبیر عملی، ہمہ وقت جہاد کے لیے کمر بستہ، علم، دوستی اور علماء کی قدردانی جیسی اعلیٰ صفات قابل رشک تھیں۔ یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی، اپنے دشمنوں کو سرکوبی کے لیے چن لیتا ہے، ان میں یہ صفات لازماً موجود ہوتی ہیں جو اپنا حصہ ڈال کر تاریخ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور اللہ بزرگ و برتر نے انہیں ان کے ارادے میں کامیاب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے گاؤں میں رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیرکو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرکو کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کے بعد جب شیرکو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین نے وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ 569 میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حکمران بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور اور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی جو صلیبی حکمرانوں کو متحد طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر دیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ نے ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اسی کام کو کرنے کی کوشش کی۔ اس کی شخصیت میں موجود خصائص و کمالات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہنے والے کچھ شاندار اور عالیشان کارنامے سر انجام دے لے۔ تو قصہ مختصراً سن لیجئے۔ ہتین بحیرہ تبریہ کے مغربی جانب واقع ہے جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زبان زد عام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا صلیبیوں سے ایک خونریز مارکا بھی ہوا تھا۔ وہ کس طرح ہوا تھا تو سامعین آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 583 ہجری میں ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ مارکا ہوا تھا۔ اس مارکا سے قبل صلاح الدین ایوبی کی حالت مضبوط، قوت بازو توانا، لشکر جرار اور لوگوں کا جمع غفیر اس کے ایک اشارہ پر آبرو اسلام پر جانثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلہ میں کرنا چاہا تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ انہیں یہ خبر ملی کہ صفوریہ کی چراگاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکروں سمیت ہتین کے علاقہ بحیرہ تبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے کی کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔ راستوں میں جو چند چشمے اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے، بہادری اور صبر سے داد شجاعت دیتے رہے۔ مسلمانوں کو مقدمۃ الجیش یعنی سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ان دین کے دشمنوں پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔
اس سے دشمن کے ان گنت گھڑ سوار واصل جہنم ہوئے۔ اسی دوران صلیبیوں نے بارہا پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوششیں کی، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاسی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں، اور ادھر اس بیدار مغز قائد و سپہ سالار نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا، تو وہ ان کو ان کے مطلوبہ چیز یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت و پیاس کو برقرار رکھا۔